بچے بہت دنوں سے ساگ کھانے کی فرمائش کر رہے تھے۔ مجھے بازار کا ساگ پسند نہیں، کئی برسوں سے اماں کندن کا معمول تھا۔ ساگ اور اس قسم کی دوسری سوغات کی گٹھڑی سر پر اٹھائے آس پڑوس کے چند گھروں کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں بھی آیا کرتی تھی۔ اس کا خاندان دریا پار آباد تھا۔ گزر اوقات کے لیے وہ لوگوں کی فرمائش کے مطابق چیزیں لا کر بیچا کرتی تھی۔ کبھی کبابوں کے لیے کچوریاں منگوانی ہوں یا لمبے لمبے تنکوں والی پیلی جھاڑو، اماں کندن ہر موقع پر ہی کام آتی تھی۔ کئی دنوں سے میں سوچ رہی تھی اس بار 2-3 مہینوں میں اس کی آمد نہیں ہوئی۔ اللہ خیر کرے، عمر بھی تو اس کی کافی ہے۔ میرے ذہن میں خدشہ سا پیدا ہوا تھا، لیکن میں نے سر جھٹک دیا۔ اتفاق دیکھیے، اسی شام کو اماں کندن آن پہنچی ہوئی، سر پر ساگ کی گٹری اٹھائے۔ کہاں رہ گئی تھی اماں؟ میں اس کو یوں زندہ سلامت پا کر کچھ مطمئن سی ہو گئی تھی۔ سو پانی کا گلاس اسے پکڑاتے ہوئے قدرے خوشگوار لہجہ میں پوچھا، بس بی بی، دی کی شادی تھی اس لیے چکر نہیں لگا۔ پانی پی کر اماں کندن نے مختصر بتایا، تمہاری تو ایک ہی بیٹی تھی نا؟ اس کے خاندان کی ذکر کی حد تک مجھے کچھ تھوڑی بہت واقفیت تھی۔ ہاں بی بی، ایک ہی دی تھی، شکر ہے اس کو بھی بیاہ دیا۔ کہاں کی شادی؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ جواب میں اماں کندن کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ بی بی، ہماری کوئی بہت بڑی ذات برادری تو ہوتی نہیں، تھوڑے بہت گھر ہیں بستی میں جو اکٹھے آباد ہیں، بس آپس میں کر دیتے ہیں۔ کیا کرتا ہے لڑکا؟ میرا اگلا سوال بھی عورتوں کی فطرت کے عین مطابق تھا، لیکن اماں کندن اس بار کچھ سوچ بچار میں پڑ گئی۔ کرتا ہی ہوگا کچھ نہ کچھ، نہیں تو کر لے گا۔ اس کا اطمینان حیرت انگیز تھا۔ تو تمہیں معلوم نہیں کیا کرتا ہے؟ ہمارے مرد اور طرح کے ہوتے ہیں بیٹی، دل چاہا تو کام کر لیا، اور کام بھی کیا۔ ادھر ہی دریا پار جو بڑے ذمہ دار ہیں وہاں کبھی کام کر لیا، کبھی کچھ، اور کوئی بہت محنتی ہو تو شہر آ کر محنت مزدوری کر لی۔ وہ بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے۔ اور ویسے بھی میری بیٹی تو پنکھے چٹائیاں وغیرہ بنا ہی لیتی ہے۔ لیکن اماں کندن، تمہیں تھوڑی بہت تسلی تو کرنی چاہیے تھی نا۔ شادی بیاہ کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ میں نے اماں کندن کو ان معاملات کی نزاکت سے آگاہ کرنا چاہا۔ ارے بی بی، ادھر بستی میں اتنی لڑکیاں کنواری بیٹھی ہیں، کوئی چمار بھی بیاہیں آ جائے تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ میری بیٹی تو سوہنی تھی، جو اتنا اچھا رشتہ مل گیا۔ لڑکا ہمارے سامنے پل کر جوان ہوا، اپنی جھونپڑی بھی ڈال رکھی ہے، روٹی پانی تو مل ہی جاتا ہے۔ ہماری لڑکی کو جوڑ کا مل گیا، یہی بہت ہے۔ اماں کندن اپنے فلسفہ حیات سے مجھے اچھی طرح آگاہی فراہم کر کے ساگ کی گٹھڑی میرے حوالے کر کے چلتی بنی، اور میں کافی دیر تک اس کے اطمینان کو سوچ سوچ کر حیران ہوتی رہی۔ اسی وقت ہمارے پرانے محلے سے زہرا خالہ اماں کے پاس آئی ہوئی تھیں۔ میں بھی سبزی کی ٹوکری لیے وہیں آ بیٹھی۔ تم سناؤ سمینہ، اپنی زویا کا رشتہ وشتہ طے کیا کہیں؟ زہرا خالہ نے وضو کرتی زویا کو دیکھ کر پوچھا۔ ابھی کہاں خالہ، میں ہنسی، ابھی تو 18 سال کی ہوئی ہے۔ میں نے انہیں اطلاع فراہم کی۔ وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، ابھی کل ہی کی تو بات ہے جب تم اپنے سمی کی دلہن بن کر آئی تھی۔ انہوں نے تائید میں سر ہلایا۔ لیکن بیٹا، زمانہ کچھ ایسا آ گیا ہے، لڑکیاں جتنی جلدی اپنے گھروں کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ ہمارے وقتوں میں بہت آسانیاں تھیں، اب تو زندگی کو مشکل سے مشکل تر ہم لوگوں نے خود ہی بنا دیا ہے۔ میری نواسی اب بھی ایف اے کر کے فارغ ہوئی تھی جب ہم نے اس کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور اب 3 سال بعد کہیں جا کر بات بنی، عید کی چاند میں شادی کر رہے ہیں۔ چلو دیر آئے درست آیا۔ مبارک ہو، شمیم کو بھی مبارکباد دینا میری طرف سے۔ اماں نے فوراً خیر خواہی کا مظاہرہ کیا۔ خیر سے کہاں کیا ہے رشتہ؟ کیا کام کاج ہے لڑکے کا؟ انہوں نے میرے دل میں آیا سوال پوچھ ہی ڈالا۔ دور پرے کے رشتے دار ہیں، لڑکا اچھا ہے، شکل و صورت تو لڑکوں کی ہم دیکھتے ہی نہیں کہ خوبصورتی سے گزارا نہیں ہوتا۔ ہاں، چال چلن سب سے بڑی چیز ہے، اس کے بارے میں تمہاری بائی نے اور شمیم کے میاں نے بھی خوب تسلی کی ہے۔
پان سگریٹ سے دور بھاگتا ہے، اپنی کریانے کی دکان ہے، گھر بھی اپنا ہے، البتہ باپ دادے کے زمانے کا بنا ہوا ہے۔ اللہ خیر کرے، کل کو اپنی مرضی کا بنوا لیں گے۔ میری شمیم تو ہچکچا رہی تھی کہ لڑکا گھر میں بڑا ہے، ذمہ داریاں بہت ہیں، لیکن میں نے تو اسے جاڑ دیا۔ اتنا اچھا رشتہ یوں فضول قسم کے وہم پال کر گنوا تو نہیں سکتے۔ ہاں اچھی بات ہے، اللہ نصیب اچھے کرے۔ اماں نے دعا دی۔ اچھا زہرا یہ بتاؤ، انوار بھائی کے جوڑوں میں درد کے لیے کون سی دیسی دوا استعمال کی تھی؟ سچ بتاؤں کتنے دن ہو گئے ہیں، ان گھٹنوں نے تو اٹھنا بیٹھنا مشکل بنا دیا ہے۔ اماں کو اچانک ہی یاد آیا تو گفتگو کا موضوع یکدم بدل گیا، لیکن زہرا خالہ کی باتیں میرے ذہن میں محو نہیں ہوئیں۔ جب ہی رات کو سمی کو کھانا دیتے ہوئے میں زویا کی شادی کا ذکر کر بیٹھی، سمی کو میری توقع کے عین مطابق عجیب سا فیل ہوا۔ اب بھی ہماری زویا کی عمر ہی کیا ہے؟ انہوں نے بالکل میرے والا جواب دیا تھا، 18 کی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، 18 کی ہو گئی ہے تو اس کی شادی کر دینا چاہیے۔ سمی ہنسے تھے۔ سمی، زمانہ وہ نہیں رہا۔ میں نے دبے دبے الفاظ میں انہیں حالات کی سنگینی کا احساس دلانا چاہا۔ ارے بھائی، ہمیں زمانے سے کیا لینا دینا؟ انہوں نے اخبار اٹھا لیا، گویا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انہیں اس موضوع سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کم از کم جس سوچ نے میری چھٹی حس کو بیدار کیا تھا، ان کو بھی تو ذرا توجہ دینی چاہیے تھی نا۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ فی الوقت سمی میری کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں۔ اتنے برسوں کی رفاقت کے بعد مجھے اتنا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا، لیکن اپنے دل کی بات میں نجمہ بھابی سے شیئر کیے بنا نہ رہ سکی۔ نجمہ بھابی میرے تایازاد بھائی کی بیوی تھیں۔ ایک ہی کالونی میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے ہمارا کافی آنا جانا تھا۔ ہاں بھائی، کہہ تو ٹھیک رہی ہو، یہ بھی آج کل بڑا مسئلہ ہے اچھا رشتہ ڈھونڈنا۔ انہوں نے فوراً اتفاق کیا۔ دراصل لوگوں نے اپنی ڈیمانڈ جو بڑھا لی ہیں۔ اللہ بخشے ہمارے ابا جان ایک ہی چیز دیکھتے تھے کہ خاندان شریف ہو اور لڑکا سرکاری ملازم ہو۔ اللہ کا شکر ہے ہم سب بہنوں کو ابا کے حسب منشا بار ملے۔ اب سرکاری ملازمیں تو رہی نہیں، ہاں لڑکا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، اچھی جاب ہو، گھر بار اپنا ہو، ذمہ داریاں اتنی نہ ہوں کہ نبھاتے نبھاتے عمر گزر جائے۔ بس تم بھی یہی چیزیں سامنے رکھنا۔ اس سے زیادہ کی طمع ہم میں نہیں کہ کوٹھی ہو، گاڑی ہو، ملازموں کی قطار ہاتھ باندھے کھڑی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ہم تو بے حقیقت پسند لوگ ہیں، زندگی سے زیادہ توقعات نہیں باندھتے۔ قسمت میں جو کچھ ہو وہ مل کر رہتا ہے، بس توکل ہونا چاہیے۔ گھونٹ گھونٹ کر کے ملک شیک پیتی نجمہ بھابی نے تفصیل سے اپنے حقیقت پسندانہ فلسفے سے مجھے آگاہ کیا۔ میں گرچہ پوری طرح متفق تو نہیں تھی ان کی باتوں سے، مگر پھر بھی سر ہلا کر رہ گئی۔ ملک صاحب کی بیٹی کی منگنی ہے، 1-2 دن میں ان کی طرف بھی چکر لگانا پڑے گا مبارکباد دینے کے لیے۔ سمی نے آفس سے آ کر اطلاع فراہم کی۔ ہم کیوں جائیں؟ بلانا تو درکنار، انہوں نے مٹھائی تک نہیں بھجوائی۔ میرے اندر کے انا پرستورن نے فوراً صدائے احتجاج بلند کی۔ یار، یہ بڑے لوگ ہیں، ہم ان کے فنکشنز میں آنا جانا ویسے ہی افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں تو شکر کر رہا تھا کہ انہوں نے نہیں بلایا، آزمائش سے بچ کے، وگرنہ خود سوچو مہینے کے آخر میں ان کے معیار کے مطابق تحفہ کہاں سے لاتے؟ میری جیب میں اتنی سکت نہیں ہے۔ سمی نے رسان سے مجھے سمجھایا، مبارکباد دینے کے لیے تو جانا پڑے گا، آخر افسر ہیں، ان باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، بس کیک لے چلیں گے۔ سمی نے پروگرام سیٹ کیا جس سے میں بھی متفق ہوگی۔ یہ اور بات اگلے کئی روز تک کوئی نہ کوئی مصروفیات ایسی نکلتی رہی کہ جانا ہو نہ سکا۔ پہلے زویا بیمار پڑ گئی، پھر لاہور سے علی اور عادل آ گئے، یوں ہفتہ گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ آج ان دونوں کے جانے کے بعد سمی نے یاد دہانی کروائی تو میں فوراً تیار ہو گئی۔ مسز ملک ویسے تو ملسنار خاتون تھیں، خاطر مدارت بھی اچھی طرح کرتی، لیکن ان کی باتوں سے جھلکتی ان کی کلاس کی وجہ سے مجھے وہاں زیادہ وقت گزارنا مشکل ہو جاتا۔ میں سادہ دل اور سادہ مزاج عورت ہوں، اپنے ہی جیسے لوگوں میں خوش رہتی ہوں۔
بہرحال آج تو مسز ملک کے پاس گفتگو کے کئی موضوعات تھے، جن میں سر فہرست ان کی اکلوتی بیٹی حوریہ کے سسرال والے تھے۔ بس کیا کریں مسز سمی، اتنی جلدی ان لوگوں نے کی، ہم تو ڈھنگ سے منگنی کا فنکشن بھی ارینج نہ کر سکے۔ وہ حوریہ کی منگنی کی البم دکھا رہی تھی۔ حوریہ کھڑے نکوش والی نازک سے سراپے کی مالک تھی، دوسری طرف لڑکا بھی کافی خوبصورت تھا، لیکن ان کا بے تکلفانہ فوٹو سیشن دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا یہ منگنی کی تقریب تھی یا ولیمہ کا فنکشن۔ بہرحال یہی نئی زمانے کی ریت ہے۔ میں نے جلدی جلدی تصاویر دیکھیں، ایک دوسرے کے گلے کا ہار بننے دولہا دلہن کو دیکھ کر مجھے اس عمر میں بھی جھجک محسوس ہو رہی تھی، لیکن آفرین ہے ان ماں باپ پر جنہوں نے یہ تصویریں ڈرائنگ روم کی زینت بھی بنا ڈالی تھیں۔ پاکستان کا کاروبار تو برہان کے والد اور بڑے بھائی سنبھالتے ہیں۔ برہان اپنے امریکہ والے آفس میں ہوتا ہے۔ حوریہ کو برہان نے خود پسند کیا تھا۔ اس کی ماموں زاد بہن حوریہ کی سہیلی ہے۔ اسی کی شادی کی تقریب میں برہان نے حوریہ کو دیکھا، بس پھر کیا تھا، شادی کے ایک ہفتہ بعد ہی ان کے والدین ہمارے گھر آ گئے۔ پھر ملاقات ہوئی تو کہیں اور حوالے بھی نکل آئے جان پہچان کے۔ ملک صاحب کا حلقہ احباب تو ہے ہی بہت وسیع، لڑکا ہمیں بھی پسند آ گیا۔ پھر وہ لوگ ہمارے کہے بغیر ایک ہی کلاس فیکٹری کے 50% شیئر حوریہ کے نام کرنے کو تیار تھے، اور بہت بہت پراپرٹی ہے برہان کی۔ سچی بات تو یہ ہے مسز سمی کہ معاشی سیکیورٹی سب سے اہم ہے لڑکی کے لیے۔ بس یہی سوچ کر ہم نے ہاں کر دی۔ اب دیکھو 2 ماہ بعد شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ہماری طرف سے تو تیاری ہے ہی، ہمارے کون سے اور بچے ہیں، جو کچھ بھی ہے حوریہ کا ہی ہے۔ مسز ملک نے تفصیلاً مجھے آگاہ کیا۔ اور ہاں، منگنی پر تو نہیں بلا سکے، شادی پر آنے کی تیاری رکھیں۔ انشاءاللہ دھوم دھام سے شادی کریں گے، سبھی ملنے جلنے والوں کو انوائٹ کریں گے۔ انہوں نے چلتے سمے بڑے خلوص سے یقین دلایا۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی تھی۔ گھر آ کر میرے پاس سوچوں کا لامتناہی سلسلہ تھا۔ دنیا میں ہم جیسے لوگوں کے لیے کہاں جگہ بچی ہے اماں، ہم تو کنویں کے مینڈک ہیں۔ میں نے اپنی الجھن سانس سے بیان کی۔ ایسا نہیں کہتے بیٹا، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مسبب الاسباب ہے، وہ ہر ایک کے دل سے آگاہ ہے اور ہر کسی کی بگڑی بناتا ہے۔ ہمارے تمہارے پریشان ہونے سے کیا ہوگا، وہ خود رستہ نکال لے گا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی۔ ان کے لہجے میں چھپے کامل یقین سے مجھے بھی اپنے دل میں آس کا دیا ٹمٹماتا ہوا محسوس ہوا، وگرنہ میں ایسی ہوں دنیا داری کے ڈھنگ دیکھ کر پریشان ہونے والی۔ میری دعاؤں میں تو اتنا اثر تھا یا نہیں، یہ اماں کا ہی کامل یقین تھا، جو BSc کرتے ہی زویا سمی کو زویا عمر بنا گیا۔ کتنے دن تک تو میں بے یقینی کی حالت میں رہی کہ وہ مسئلہ جو والدین کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے، وہ ہمیں ایک سانس دلائے بغیر یوں گزر گیا جیسے سب کچھ برسوں سے طے ہو۔ عمر اماں کے قریبی عزیزوں میں تھا، دیکھے بھالے لوگ تھے، اماں کی رضا شامل تھی۔ سمی نے بھی فوراً اوکے کر دیا۔ میں تو دم بخور تھی۔ مجھے تو دعا مانگتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس چیز کی دعا مانگوں، زویا کے لیے کیسا بر مانگوں۔ سو اپنی اولاد کے بانصیب ہونے کی دعا کرتے ہوئے جائے نماز لپیٹ دیا کرتی تھی، یعنی مجھے تو بن مانگے ہی سب کچھ مل گیا تھا۔ یہ سب اماں کے وجود کی برکت ہے۔ تم نے ہمیشہ مجھ سے بڑھ کر اماں کی خوشی کا خیال رکھا، میرے گھر کا امن و سکون برقرار رکھا، تو اللہ نے تمہیں تمہاری اولاد کی طرف سے ٹھنڈک عطا کی۔ زویا کو رخصت کرنے کے بعد جب ہم گھر لوٹے تو کئی دنوں پر خود پر بندھا ضبط یکدم سے ختم ہوا تھا۔ اپنی اولاد کسی اور کو سونپ دینا اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ میں بہتیاط سمی کے اشانے پر سر رکھے آنسو بہا گئی۔ کافی دیر تک تو سمی نرمی سے میرے بال سہلاتے رہے، پھر بڑے پیار سے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے انہوں نے کہا تو ان کے لہجے کے مان پر مجھے اپنے اندر سکون کی پھواریں پڑتی محسوس ہوئیں۔ السلام علیکم باجی، میں جی اماں کندن کی بیٹی ہوں۔ 23-24 برس کی وہ قدرے سانولے رنگ کی دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں اماں کندن؟ ابھی ٹھیک نہیں ہوئی؟ اماں کندن نے پچھلے چکر میں مجھے بتایا تھا کہ ان کی پتے میں تکلیف ہے۔ ہاں جی ویسے تو ٹھیک ہے، پر بڑھاپا ہے نا، چلا پھرا نہیں جاتا۔ اماں نے ساگ بھجوایا ہے،
اور یہ کچوریاں بھی آپ کو سلام دے رہی تھیں۔ اچھا، شکریہ کہنا انہیں میری طرف سے۔ اور تم سناؤ، تمہارا کیا حال ہے؟ کتنے بچے ہیں؟ میں نے بغور اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ بچے تو جی ابھی نہیں ہیں۔ وہ شرما گئی۔ اچھا، مجھے حیرت سی ہوئی۔ شاید 3 سال ہو گئے تھے اس کی شادی کو۔ چلو خیر ہے، اللہ کرم کرے گا۔ میں نے فوراً اسے تسلی دی۔ اور شوہر کیسا ہے؟ ٹھیک ہیں جی، وہ بھی خیال رکھتا ہے تمہارا۔ بچوں کی خواہش تو ہر مرد کو ہوتی ہے، پتہ نہیں کیسا رویہ ہوگا بیچاری کے ساتھ۔ میں نے خود ہی کیا سرائی کی۔ بہت خیال رکھتا ہے جی، بڑی محبت کرتا ہے مجھ سے۔ وہ ایک بار پھر شرمیلی سی ہنسی ہنس دی۔ بڑی کھنکتی ہوئی ہنسی تھی اس کے۔ شوہر کے متعلق بات کرتے ہوئے لہجے میں موجود مان بھی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی، ساتھ ہی زویا کی بھی یاد آ گئی۔ اس کے لہجے کی کھنک اور عمر کے متعلق بات کرتے ہوئے مان بھرے انداز سے بھی مجھے ایسے ہی اطمینان سے دوچار کرتے تھے۔ ایسے میں میرا رواں رواں اس کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھا۔ ملک صاحب بڑے پریشان ہیں آج کل، سمی نے بتایا۔ خیریت؟ میں چونکی۔ انکوائری کا فیصلہ تو ان کے حق میں ہو گیا تھا۔ وہ تو ہو گیا، اب تو اپنی بیٹی کی طرف سے پریشان ہے۔ کیوں؟ وہ تو امریکہ میں تھی 1.5 سال سے۔ ہاں، ابھی پچھلے مہینے ہی واپس آئی ہے، 6 ماہ کے بیٹے کے ساتھ۔ ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا داماد ٹھیک نہیں، کریکٹر بھی کرپٹ ہے، ویسے بھی خوش نہیں رکھتا حوریہ کو۔ اوہو، مجھے حقیقتاً افسوس ہوا۔ انہوں نے تحقیق نہیں کروائی تھی؟ کروائی ہوگی، بہرحال اب تو وہ لوگ فیصلہ چاہ رہے ہیں۔ ہائے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو اور کیا؟ پھر لڑکے والے کیا کہتے ہیں؟ کہنا کیا ہے، اتنی پراپرٹی حوریہ کے نام کروائی تھی ان لوگوں نے، اب وہی آڑے آ رہی ہے۔ حوریہ کو طلاق دینے کا مطلب ہے اپنی پراپرٹی سے ہاتھ دھونا، سو وہ لوگ معاملہ لٹکا رہے ہیں۔ ملک صاحب البتہ کیس کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں مجھ سے بات کی ہے آج، ورنہ کون اپنے بیت کھولتا ہے کسی پر؟ سمی کہہ رہے تھے اور میرے ذہن میں مسز ملک کے الفاظ گونج رہے تھے۔ معاشی سیکیورٹی سب سے اہم ہوتی ہے لڑکی کے لیے۔ بس یہی سوچ کر ہاں کی ہم لوگوں نے۔ روٹی پانی تو مل ہی جاتا ہے ہماری لڑکی کو، جوڑ کا مل گیا یہی بہت ہے۔ اگلی آواز اماں کندن کی میرے قریب ابھری تھی، پھر زہرا حالہ، پھر نجمہ بابی کی آوازیں بھی ان آوازوں میں شامل ہو گئیں۔ ہر کسی کا اپنا فلسفہ حیات تھا، اپنا سوچنے کا انداز، ہر کوئی حقیقت پسند تھا، لیکن حقیقت پسندی کا پیمانہ ہر کسی کا اپنے حالات و واقعات کے مطابق۔ ہم لوگ توکل بھی کرتے ہیں تو اپنا معیار سامنے رکھ کر، لیکن ایک چیز کو فراموش کر دیتے ہیں جو ہے نصیب۔ وہ پتھر کو پارس بنا سکتا ہے اور سونے کو مٹی، اس کے آگے ساری پیش بندیاں پانی بن کر بہہ جاتی ہیں۔ کام آتی ہے تو صرف دعا، دعا بھی وہ جو خلوص دل اور کامل یقین کے ساتھ کی جائے۔ وہ فلسفہ جو گزشتہ کئی برسوں سے میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج بالکل واضح ہو کر دل کی سلیٹ پر نقش ہوا تھا۔